ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر مغرق خزيتي سهل لنا اشفع لنا واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ناظرین بھائیوں آج میں تھوڑے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا ریب و مقدس کتاب قرآن پاک اندروں 11واں پارہ 11واں کل اس تو میں آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اللہ فرماتا ہے تحقیق اے لوگوں آ گیا تواڈے ول اللہ دی طرفوں ایک نصیحت کرنے والا تے دلاں وچ صحت اور ہدایت عطا فرمانا سبحان اللہ اے قرآن پاک وہدن اور تانوں ہدایت دینے والا ورحمت اور رحمت بن کے آیا للمؤمنین مومناں دے واسطے سبحان اللہ اور دیکھو قرآن نے ساڈے ہر مسئلے دا حل جڑا ہے اس چھوٹی جی آیت مبارکہ دے اندر جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر چھڑے فرمایا لوگوں تحقیق تواڈے وال اللہ دی طرفوں موعظۃ ایک نصیحت بن کے قرآن آیا من ربکم تواڈے رب دی طرفوں وشفاء اور شفا بن کے آیا اور قرآن خود بیان کردا پیا کہ تیریاں بیماریاں دی شفا اس قرآن دے وچ سبحان اللہ تیری بیماری دی شفا اس قرآن دے اندر ہے لما فی الصدور تے جڑے دلاں دے نفاق ہیں دلاں دی بیماریاں دلاں دے کوڑ دلاں دیاں دل دیاں بیماریاں او دیاں بھی سینے دے اندر جڑے بغض و عناد و کینہ حسد ہے اس کی بھی شفا اس قرآن دے اندر ہے وہدن اور تیری ہدایت بھی قرآن دے اندر ہے سبحان اللہ ورحمت اور تیرے واسطے رحمت بن کے آیا ہے للمؤمنین صرف مومنہ دے واسطے ایک مومنہ دے واسطے نصیحت بن کے آیا شفا بن کے آیا رحمت بن کے آیا ہدایت بن کے آئے نصیحت بن کے آئے اور رحمت بن کے آئے سبحان اللہ یہ ساری چیزاں آیا قرآن مومنہ دے واسطے
تے مومن انہوں پڑھے تے تاں آئے مومن کے تے عمل کرے تے تاں آئے مومن نے صرف انہوں قبر تے سرانے پڑھنے واسطے رکھے مومن نے صرف انہوں یاسین جو مردے دی جان نہ نکل دی ہوئے وہ تو پڑھنے واسطے رکھے مومن نے صرف انہوں عدالتوں میں جھوٹیاں قسمیں چکن واسطے رکھے مومن نے صرف انہوں تویز لکھن واسطے رکھے مومن نے صرف انہوں جناب علی آج وہ بیٹی کو الوداع کرے تھے آخری لمحے سے دو تے رکھن واسطے رکھے اصل لوکاں قرآن دے چڑھے نا وہ روح تے عمل نہیں کیتا قرآن دے آن دا مقصد نہیں سنیو قرآن دے نال خدا دی قسم کوئی قرآن میں اپنا تعلق جوڑے تے صحیح قرآن میں کو اپنا رابطہ بحال کر کے ویکھے صحیح قرآن تو کئی مناظر طے کرتا ہے سبحان اللہ کئی مناظر طے کرتا ہے اور قرآن ایک شفا رحمت ہدایت نصیحت یہ سب مومنوں دے واسطے آئے ولا اور دوسری جگہ تے قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ایک قرآن مومنوں دے واسطے شفا تے رحمت بن گئے فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اے ظالموں سوائے نقصان تے گھاٹا کو علاوہ کچھ نہیں دیتا یہ نقصان کرتا ہے ظالم دا گھاٹا ہے ظالم دا صرف رحمت تے شفا بن گئے تے مومن دے واسطے اور قرآن میں تیسری جگہ پڑھنا چاہنا اگے بھی سنا ہے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اس قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ میری بات نہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا رب آتا ہے انہوں پڑھ کے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور پڑھ کے کئی ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور تسی سوچ رہے ہوئے یار قرآن ایک کے قرآن ایک نہیں کہیں واسطے قرآن ہو رہے ہوتے واسطے ہو رہے ہوتے واسطے ہو رہے نہیں قرآن ایک کے تو اپنا پڑھے بیگانہ پڑھے کالا پڑھے گورا پڑھے عربی پڑھے اجمی پڑھے مسلمان پڑھے کافر پڑھے غیر مسلم پڑھے یہودی پڑھے سکھ پڑھے عیسائی پڑھے نصرانی پڑھے جیڑا بھی پڑھے خود مت پڑھے قرآن دیکھ کے نا تو پھر قرآن کے اندر یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا انہوں پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے انہوں قرآن پڑھ کے لوگوں کا بیڑا گھر ہوں گے انہوں قرآن پڑھ کے لوگ جہنم دا ایندھن بن دے انہوں پڑھ کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ایک ہی ریزن ہے جدو قرآن ایک کے کسی مختلف بندے واسطے قرآن نہیں یہی مسئلہ جو ہے تو سمجھ کنفیوژن ہو گئی قرآن پڑھ کے لوگ کتنے چلو جڑے ہدایت پاؤں تو سمجھ ہوگی میرا آج کا موضوع یہ فیضان قرآن کہ قرآن فیض کے دے رہا ہے سبحان اللہ قرآن کا فیضان کی ہے قرآن کا فیض کے ملتا ہے جی میں تسی کنفیوز ہو گئے ہو کہ واقعی یار ہدایت کے قرآن پڑھ کے ملے یہ جڑے انہوں پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کی وجہ ہے یہی سوال میرے حضور کے صحابہ نے ضرور کیتا کملی والے قرآن پڑھ کے لوگ کی ہدایت کے پان یہ گل سمجھ ہوگی جنہوں کا بیڑا گھر تم ہے قرآن پڑھ کے جڑے گمراہ ہوتے ہیں مزید گمراہی کی دلدل میں چلتے ہیں وہ کی بھی ہو جاتا ہے حضور نے بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی فرمایا صحابہ قرآن ایک بارش نہیں مانے دے سبحان اللہ قرآن ایک بارش نہیں مانے دے صحابہ جدو بارش روڑی تے پیندی ہے گندگی دے ڈھیر تے پیندی ہے تسی دیکھو جڑے محلے روڑی لگی ہوئے ہوگا ہر پاسے روڑی تو نظر لگ جاندی ہے نا کیونکہ ساڈا تے حال کوئی نہیں ٹی ہے میں تے حال کوئی نہیں کیوں نہیں پڑھ صاحب نہ کوئی والی بارہ سے ساڈا نالیاں تے وہ بھی گندیاں روڑیاں تے وہ بھی محلے دی روڑیاں جناب گلیاں میں چاہیے نے اودی وجہ پرسانے حال کوئی نہیں روڑی ہن تو ہر پاسے کدے نہ کدے جڑا نیڑے لگ جاندی جڑیاں چھوٹیاں جو بڑیاں ہو گئیاں تو چکدا کوئی نہیں ہن توجہ کریو ذرا روڑی جڑی ہے وہ تو عام تسی روٹین گزرو وہ سمیل نہ آئے وہ ہوئے گی سے نکلو نہیں لیکن جدو بارش پوے گی ہوتے وہ بارش گند تے گندگی تے ڈھیر تے پوے گی وہ بدبو وچ بہت اضافہ ہوتا وہ گند وچ ہور اضافہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا صحابہ قرآن ایک بارش نہیں مانے گا جویں بارش گندگی تے ڈھیر تے پیندی ہے روڑی تے پیندی ہے وہ بدبو وچ سمیل وچ اضافہ ہوتا ہے اور وہی بارش جدو باغ تے پیندی ہے سبحان اللہ وہی بارش کسی جدو لام تے پیندی ہے اور پھلاں دی جناب میری باغیچے تے پیندی ہے پھلاں دی خوشبو تے تازگی تے شگفتگی وچ اضافہ ہو جاتا ہے فرمایا قرآن وچ بارش نہیں مانتے جدو اینوں بے ایمان پڑھدا ہے او دے اندر ہور قرآن دی پڑھ کے گمراہی ختم کر جاندا ہے ہور او دا بیڑا گرک ہوندا ہے اور جہنم دا اندر بندا ہے جدو قرآن بندہ مومن پڑھدا ہے سبحان اللہ جدو قرآن بندہ مومن پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں مزید ہدایت عطا فرما دے اس قرآن کو پڑھتا جاتا ہے اور ہدایت کی مناظر طے کرتا جاتا ہے نبی تو غلاموں قرآن پڑھ کے کئی نہ دیئے زندگیاں جڑے کرسماتی جڑے آئے نے دوسرا تبدیلیاں آئے نے اگر تسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اتنا سونا قرآن پڑھتے سر میں کتاباں اندر پڑھے حضرت سیدنا صدیق اکبر مکے تے مدینے دی گھریں وچ قرآن پڑھنا مسجد نبی شیوا جانا یا ہم شیوا جانا نماز پڑھنے واسطے تے گھروں نکلنا تے قرآن پڑھ دیا جانا
قرآن پڑھنا حضرت سینہ صدیق پر مدینے دے لوکاں حضرت حضور علیہ السلام کو آگر کیتا یا سیدی یا رسول اللہ اے صدیق نو کو گھڑیاں وچوں ان قرآن نہ پڑھ کے لگے سبحان اللہ ایڈا سونا صدیق قرآن پڑھ دے کہ ساڈیاں بیبییاں آٹے گننا چھڑ دینیاں نے یا رسول اللہ گھر دے کم کاج جھاڑو پونجا کرنا چھڑ دینیاں نے یا رسول اللہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے جدوں صدیق کو قرآن سن دے نا سارے بچے قرآن سن کے روندے نے یا رسول اللہ صدیق کو آکھیا کرو اچھی قرآن نہ پڑھن سارے بچے کھیلتے رہو لگ پہ قرآن سن کے اینا قرآن کا اثر ہوتا ہے اینا قرآن جنہ کے اثر کرتا ہے اور اے ہوئی قرآن جس نے فاروق اعظم میں پڑھے سبحان اللہ حضور کو قتل کرنا واسطے تلوار پھڑی ہے بھائی اپنے ختم کرنا معاملہ سارا اور ماشاء اللہ شبہ معاملہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس بھی قتل کرنا سرکار کو تلوار عمر پاک نے لہرائی ہے اور حضور دے آسمان پر جاندے پہ بس اج میں محمد عربی نو قتل کرنا ہے ختم کرنا ہے راہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے عمر کدھر جا رہے ہیں بڑا بھائی تلوار کا چیز کڈی ہے بڑے جڑے چوش تے بڑے جناب غصے کے اندر عمر پاک نے بڑا ہونا کیا محمد کو قتل کرنا ہے امام نہ ختم کرنا ہے لوگ کھڑا کرنا ہے مذہب تدین قبول کرتے رہے پہ ایک سنوارا نہیں کھاتا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا عمر کہ محمد کو قتل کرنے تو پہلا اپنے گھر دی پہلا خبر لائے سبحان اللہ اپنے گھر والے ہو فرمایا کی مطلب ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے جس محمد کو قتل کرنے چلا نا تیری بہن تے تیرا پنوجا اس سے محمد غلام بڑی بیٹھے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم چلا تو میری بہن ہو گئے اس محمد مال اللہ سبحان مال اللہ جادو میں جا گئی ہے عمر پاک نے تلوار پھڑی سیدھا کر اپنی بہن دے گھر دا دروازہ کھٹکایا آپ دی شیرہ محترمہ قرآن پاک پڑھ دی فوراً قرآن دے اوراق چھپائے اور جا کے پہلا جس نے عمر پاک سنیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہم شیرہ محترمہ جا کے چھپایا فاروق اعظم جا کے بہن نو مارنا شروع کر چھڑا مار مار کے زخمی کیتا بہنوں ہی چھپانے واسطے آئے وہ بھی زخمی ہو گئے بہن نو جس نے بڑا مارے نا لیا تو کی پڑھ دی سبھی کہ میں تینوں ختم کرا گا یہ کرا گا وہ بڑا جلال تے بڑا غصہ جس نے بہن نے مار کھا دی زخمی ہو گئی پتہ بلا خطی ہو یا فاروق اعظم نو بہن نے بڑے لڑکا عمر تو مینوں جان نہیں کٹ دے میری جس پیو دی تو جمے ہے اوتھے دی ماں ہے سبحان اللہ جے تیرا دل ہوے میں تیرے اس دہشت تے تیرے ڈر تو میں فوراً اپنے عقیدے تے دین تو منحرف خبردار جس صورت میں نہیں تو میری جان تے لے سکدا محمد دا دامن نہیں چھڑا سکدا جس نے بہن نے نہیں گل کی نا عمر پاک مار مار کے جس نے تھک کے بیٹھ گیا نا فرماتے میری گل سن جو پڑھ دی سے پہ لیا ذرا سنا دوں سبحان اللہ سنا کسی پڑھ دی کی سے پہ ہم شیرہ محترمہ فرمانا نا مرے کہ نہیں جس سننا ہی چل پہلے اٹھ تو پلیتے نہ پاکے پہلے اس غسل کر پھر تو سنانا کی وضو کر ہم شیرہ محترمہ نے کہتے عمر پاک اٹھے غسل کیتا جسم پاک کیتا آگے بہ گنا حضرت فاروق اعظم نے شیرہ محترمہ قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ جس نے بہن قرآن پڑھتی تھے میں کتابت پڑھے فاروق اعظم پہلا انج بیٹھ کے قرآن پہ سنن پھر عمر پاک نے انج کر کے بازو اپنے پیچھے رکھ دینا اپنی گردن کو اپنے سر میں گردن اور پیچھے کمر میں جھکا کے آسمان پر منہ کر کے انج ہاتھ زمین پر رکھے اور قرآن سنتے جاتے رہے نبی تو غلاموں قرآن سنتے جاتے رہے کھا میں چوہاں سو جاری ہوتے سبحان اللہ عمر ساروں قطار روندے رہے پہ میرے نبی تو غلاموں نے توجہ فرمائی ہو جناب سیدنا فاروق اعظم قرآن سنے آئے تو قرآن اثر پہ کرتا ہے قرآن دیا ایتا اثر پہ کر دیا نے عمر دیا اکھا میں چیاں سو جاری ہو گئے ساروں قطار پہ رو گئے اکھا میں چوہاں سو جاری ہو گئے اپنی بہنوں کی بیان دے ایک نہیں ہمشیرہ اور اس کو پہنے کے میری جان نکل جائے قرآن میرے تے جنہ اثر پہ کرتا ہے اور میرے فوراً پانی قرآن جن اسلام سے قرآن کی کلمات دے والا اس صحابی قرآن کی بارگاہ چلے جاؤ نبی دے قرآن کو حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ کو کرو عمر پاک کو نالے آئے تو عمر جنی تلوار انجھے وہ تلوار لٹک دیئے پہی نظران چکائی ہویا نہیں آسمان رسول جناب فاروق اعظم جا رہے مسلمان بھائیوں حضور دے چچا جہان حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور دے آسمان کے تلوار لے کے ایسے محافظ کھڑے رہے جس نے دیکھا عمر پہ اٹھائے عمر جا رہے مسلمان بھائیوں حضور کی بارگاہ جناب سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ادھیتا ایک کبھی والیا عمر آ رہے عمر آ رہے یا رسول اللہ جیتے چنگا ارادہ
نے نظرہ جھکائیاں ہوئی حضور دی بارگاہ ہیاری السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کیتا عمر دی حبشیرہ محترمان جناب فاروق اعظم کا پہلوی بنال حضور نے سلام کیتا عمر ہاتھ بن کے نظرہ جھکا کے کھڑے نے حبشیرہ محترمان کر دیا ایک ٹکڑی والا زیر لے کے آئیاں سونے میرے ویر کو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا جنہیں نبی غلام عمر پاک نے حضور دی بارگاہ جس نے اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے عمر نے اسلام قبول کیتا حضور نے کلمہ پاک میں جو بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ سونے کو مسئلہ دے دسو فرمایا جی عمر پوچھو عرض کی کملی والا میرا رب سچا ہے نا حضور نے فرمایا بے شک رب سچا ہے عمر اللہ یا رسول اللہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی سچا ہے نا حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر تیرا رب بھی سچا ہے تیرا رسول بھی سچا ہے عمر پھر بولے ایک کملی والا میں جڑا قرآن سن کے آیا والا ایک قرآن بھی رب کی کتاب سچی ہے نا فرمایا کیوں نہیں عمر رب بھی سچا ہے رب کا رسول بھی سچا ہے یہ بھیجا ہے قرآن بھی سچا ہے تو عمر کو جلال آ گیا حضور نے کلمہ کے ہاتھ رکھ کے لگینا یا رسول اللہ عمر کا رب بھی سچا ہوئے عمر کا نبی بھی سچا ہوئے عمر قرآن بھی سچا ہوئے ایک کملی والا جنہوں میں سچیوں کی سنگت اختیار کر رہی ہے کہ نمازہ لک لک کے پڑھی ہے ایتے وارہ ہی نہیں کھاتا سوڑیا ایتے وارہ ہی نہیں کھاتا رب بھی سچا ہوئے رسول بھی سچا ہوئے قرآن بھی سچا ہوئے نمازہ لک لک کے وارہ ہی نہیں کھاتا حضور نے فرمایا عمر نہیں علیہ السلام کمزور ہے علیہ مسلمان تھوڑے لے عمر نے نبی نے کلمہ دے ہاتھ رکھ کر لگی تھی ایک کملی والا تسی نماز پڑھو سوڑے میں نہ میرا بھاڑے والا ہے عمر پاک رضی بھی یا رسول اللہ بھی سچا ہوئے رسول بھی سچا ہوئے قرآن بھی سچا ہوئے کہ نمازہ لوک لوک ایڑی مارا کھا دیا عمر نہیں علیہ السلام کمزور ہے علیہ مسلمان تھوڑے رہے جدو عمر پاک نے اسلام قبول کیتا سی نا وہ تو ٹوٹل مسلمان 39 سن ٹوٹل مسلمان 39 عمر پاک قبول کیتا اسلام تے 4 ہویا سبحان اللہ 40 وہ ہویا جو عمر نے اسلام قبول کیتا کہ جب عمر پاک بھی گل آ گئی ہے آؤ نا سیلوٹ کریے فاروق اعظم کو سبحان اللہ شاہ جی کی آنکھوں کے میں کہ اسلام کی عظمت صدف دی کا گوہر ہے اسلام کی عظمت صدف دی کا گوہر شاہکار
اثر نہیں کرتا ہوں زبانہ جو تاثیر نہیں رہی وہ پھر اٹیک مولوی تو کرتا ہے نا کیونکہ جنہوں کوئی نہ لگے پھر مولوی تو پھر پتہ ہے ایک محکمہ ہی ایسا مولوی جنہوں کرو سال دوجے نہ لگے تو چلو پھر مسیطے چل رہے مولوی صاحب تے آئی دینا یہ اور بیگم والا غصہ جا کے مولوی صاحب تو کٹ رہے اور نہیں جی اور مولویوں کی گلاں چ اثر کو نہیں رہا تاثیر کو نہیں رہی قرآن دیکھو کتنا پڑھ دے اثر کوئی نہیں رہا میں پکڑ بڑا کچھ چاہے کے ساتھ بندہ خدا نہیں کے ساتھ آندا قرآن اثر کوئی نہیں رہا میں کہ اچھا میں کہیں تھوڑ مثال دے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جیڑا آندا نا قرآن اثر نہیں کرتا ایتھے میں کو گال کڈنا فلانے ٹمکانے تیری ہے گال کڈا ہوں میں تو فوراً لال شاہ جی میری گل سنو ٹھیک ہے تو صحیح بات میرا پہ دیکھو تو مینوں گال کڈی شاہ جی غلط کیتا ہے مگر پیڑیا گال اثر کر گئی گال اثر کر گئی گال سن دے سار تو لال پیلا ہو گیا گال سن دے سار تیرے چہرے تے تاثرات بدل گئے گال سن دے سار تو مارن مران کر میں کہ پیڑیا ایک بےہودہ کلام اثر کرتا ہے کہ قرآن اثر نہیں کرتا ایک بےہودہ تے فضول تے لغو کلام وہ ایڈا اثر کرتا ہے تے قرآن اثر کیوں نہیں کرتا قرآن اثر کرتا ہے آؤ میرے حضور کے غلاموں پر صرف کی یہ جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اتھے صاحب قرآن دی محبت بھی ہوگے نا صاحب قرآن دا پیار بھی ہوگے نا صاحب قرآن دی عظمت دی بیچ بھی گوئے ہوگے نا وہ زمین بھی تے سرخیز ہوگے نا صاحب قرآن دی محبت رل آؤ کہ قرآن دے اثر دی گل کرنا ہے تو پھر اللہ دے کرم دی گل کرنا ہے آؤ میں بات سننا اکرمہ ابو جہل دا بیٹا سی ابو جہل دا بیٹا سی اکرمہ تے سرکار نے ویکھیا کوئی سی اچھا تے وہ کوشش کرتا سی کہ میں بچاؤں ضرور کروں تے انہوں کسے دسیا کہ جیڑا انہوں ویکھ لیں گا نا وہ تھا ہی ہو جاتا ہے لہذا بھائی جنہ بچ سکنے بچو اکرمہ ابو جہل دا بیٹا یہ حضور دے کو ہر وقت چھپے پتہ لگے ہوتے حضور نے فوراں چلا جائے جی ایسا مثال طور تے کدھر پھنس بھی جائے تے نظر جھکا کے باوے یا اکھاں تے ہتھ رکھ کے باوے میں نو ویکھنا نہیں کیوں جیڑا اینو ویندا ہے ہو جاندا ہے سبحان اللہ ابو جہل دا پتر برادری ہن ایک ہوے آئے ہاں برادری ہوے تے قبیلہ ہوے تے خاندان سارا ادھر ابو جہل دا پتر سچا پتر اکرمہ وہ حضور نو ویندا نہیں میں نہیں دیکھنا مینوں پتہ لگا جیڑا ویندا وہ ہو جاندا ہے کئی ماہ سال گزر گئے اکھاں دے ہتھ رکھ لوے پتہ لگے حضور اوتھے نے انج بہ رہے ہاتھ تھلے رکھے اوتے کپڑا پا لوے منہ تے بس کردا میں ویکھنا نہیں میں ویکھنا ایک دن ہویا کی نبی دے غلام ادھروں اکرمہ نکل آیا ادھروں حضور آ گیا سبحان اللہ اچھا اودی فہم و گمان وچ بھی نہیں کہ تو حضور مل پے گے نبی دے غلاموں جس نے اکرمہ نکلیا نہ کرو ادھروں حضور علیہ السلام ایک گلی دی نکر تے اس گلی تو آیا ادھروں حضور آئے ایتھے نکر تے آ کے چوک کر انج میں کو سنا تے فوراً کر کے ہاتھ رکھنا تے دھوڑے اپنے پٹ کھانے والے اکھاں اگر نہیں میں نہیں ویکھنا نظر پے گئی سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولی بولو نا سبحان اللہ نظر پے گئی اکھاں دھوڑا نہیں میں نہیں ویکھنا تے دھوڑے پٹ کھانے والے نبی دے غلاموں اکرمہ پٹ کھانے جا کے دروازے کے بت دے کے کھلو گیا اے میرے خدا میں اس محمد نوں نہیں ویکھنا مینوں بچا لے اپنی پناہ وچ لے لے میں اودے قریب نہیں جانا میں کتاباں دے پڑھیا بت دے منہ چوں آواز آندی ہے بت دے منہ چوں اللہ دی قدرت نال آواز آندی ہے اوے خبردار کروا جن نے محمد نے ویکھیا انہیں کچھ بھی نہیں ویکھیا اوے میں تے آپ اس محمد دا قصیدہ پڑھنے والا میں تے آپ اس محمدیاں عظمت دے گیت والا وہ اپنی زبان وچوں اس بت دی زبان وچوں نکلے اور حضور دے نعرے مارے کہ اکرمہ پتہ کیا ہے لگتا ہے اس محمد دا جادو میرے خدا تے بھی چل گیا ہے وہ کہ میرا خدا بھی او دا محمد دا جڑا پاکستان نکلے اس محمد دا کہ مننے والا تو محبت کرنے والا نکلے اکرمہ اتھوں دوڑیا سمندر دے کنارے چلا کے دریا دے کنارے آندا میں زندگی دا خاتمہ کرنا ہے میں محمد کو نہیں ملنا نبی دے غلاموں جس نے جا کے دریا چھال ماری سبحان اللہ دریا چھال ماری اس کو میں زندگی ختم کر لینی میں اس محمد کو ملنا نہیں میں اسے قریب نہیں جانا مجھے میرا اللہ جادو مارن لگے اتنا چلے جس نے اکرمہ نے چھال ماری نا دریا وچ اللہ دی قدرت جو آواز آئی اے دریا اینو غرق نہ کری اے تے میرے محمد دی نظر پے گئی سبحان اللہ اے تے میرے یار دی نظر پے گئی اینو نہیں کرنا اینو نکال مار چھال لائی اکرمہ سٹیا دریا دے باہر کنارے تے سٹیا نہ جا کے اکرمہ جڑا پریشان کہ میں کی کرا نبی دے غلام ہن اکرمہ دریا دے کنارے بیٹھے اور پریشان ہے نہ میرا خدا میرا چل رہا ہے نہ میرا دریا نے چلے ہے پر میں محمد کو نہیں دیکھنا نبی دے غلام وہ اکرمہ ٹریا کہ میں
کسی اور پاسے جا کے پناہ لینا، کسی جنگل چ رکنا، کسی مکان تک اپنے کو بند کرنا، ادھر اکرما واپس پہ آوے، ادھر حضور آ گیا. میرے نبی پاک جس لئے آئے نا تو پھر سارے بازار اکرما میرے حضور نے دیکھیا نا، اور بجائے دھوڑن دے ہاں میرے حضور کو ویکھی جا رہے ہیں، جہاں میرے نبی تجھے نظر پئی نا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی تو غلام نے توجہ فرمائیو، اکرما دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، سارے دستار روندا پیا، ہر طرف اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی نے کوٹا کر اکرما نوں ویکھیا، میرے حضور نے نگاہاں ٹکائیاں ہوئیاں نے، نالے میرا نبی قرآن پڑھ رہے پیا. میں صدقے جاواں کیا نظارہ ہوے گا جدوں سب قرآن دی زبان وچوں قرآن نکلدا ہوے گا. حضور نے اکرما دی نگاہ لگائی ہوئی ہے، حضور دی زبان وچوں قرآن ہے، اکرما دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. حضور نے تو جس نے قرآن بھی سنیا سب قرآن میں ویکھیا، اکرما دی اکھاں وچ آنسو جاری نے، چیخ مار کے نبی دی اکھاں وچ نکلدا ہے. حضور نے اکرما دا بازو پھڑیا، اے اکرما کھڑا ہو جا، اکرما کھڑا ہو جا. اور ہویا کیا، اے بھلیا کیا، تے اکرما دا زبان ہاتھ کیا کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے. نبی نے اکرما نوں پھڑیا، اور اکرما ادھر ویکھ صحیح، اکرما نال ویکھدا ہے، کدے روندے پئے، روندے کی میں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے. ہم تمہارے تم ہمارے، جس بات ٹھیک ہے پھر کر کے کہہ لو، ہم تمہارے ہم تمہارے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے. نبی نے غلاموں کی کروا ابو جہل بیٹا اس نے مصطفیٰ سے کھلائے تے قرآن سنے آئے، نبی دا کلمہ پڑھ کے حضور نے غلام بن جاتے. حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور دے غلام پڑھے، کون آتا قرآن اثر نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. تھوڑا جاؤ نہیں بولو نا، سبحان اللہ. قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ تھوڑا میرا موضوع زیادہ سی. آؤ حضور دے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک دے راوی ہے. میں تھوڑے ٹائم تو دو گلاں سنانے جلدی توجہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جنہیں فطرہ میں کٹھا ہوئے، سارا صدقہ خیرات فطرہ میں کٹھا ہوئے، بیت المال دی چوکیداری دے دی حضرت ابو ہریرہ نے. فرمایا حضور نے، ابو ہریرہ اے بیت المال دی حفاظت تساں کرنی ہے، تواڈے سپرد ہو. ٹھیک ہے حضور. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات پہرا پہ دیوا، پہرا دے دیا جب پچھلی رات کا ویلا آیا نا، ایک چور آیا، انہیں آ کے بیت المال پایا ہاتھ، فرمایا میں پہلا دے میں چور نے پھاڑ لیا، جب میں گھٹو پھڑیا نا وہ بندے نے پترا چوری کرنا ہے، چل تینوں حضور کو لے کے جانا ہے. وہ چور روئے، ابو ہریرہ میں چھوڑ، ابو ہریرہ میں غریب آدمی ہوں، میں مسکین ہوں، ابو ہریرہ میں مجبور ہو کے چوری کی تھی، یار میرے کو کھان کو کچھ نہیں، تیری مہربانی میں چھوڑ دے، میں نادار ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، تے مجبور ہو کے تھی. ابو ہریرہ فرماتے میرے ترس آ گیا، میں چھوڑ دیتا، میں چلا جا ہوں دوبارہ نہ ہوئی. ابو ہریرہ فرماتے میں چھوڑ دیتا. فجر دی اذان ہوئی تو مسیتے آیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے کوئی گل نہیں کی تھی. آ کے نماز پڑھ کے فرماتے میں بیٹھا ہی کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کی جی آتا رات والے چور دی سنا بھائی. سبحان اللہ. تسی تھوڑا جہا مسکرا رہو نا یار. سبحان اللہ. رات والے چور دی سنا. فرماتے میں کیا کملی والے تیریاں شاناں تو صدقے جاواں میں تنا ہی لیا. ارے کیتے حضور وہ واقعی چور آیا سی تے سرکار نے پھڑ لیا تے او ترلے کر لگ پیا، رو لگ پیا، منتا کر لگ پیا، میں غریب ہاں، مزدور ہاں، غریب ہاں، مجبور ہو کے چوری کی ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا حضور میرے ترس آ گیا تے میں چھڑ دیتا ہے. حضور فرمایا چھوڑ دیتا ہے؟ جی ہاں. فرمایا چلو اج رات نوں پھر ہوئے. سبحان اللہ.
پھر ہونا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے آکھیا ہے آنا ہے, یہ کیوں ہو سکتا سی آوے نہ, انہیں ہونا ہی ہونا سی. فرماتے ہیں میں پیرا مزید سخت کر اج آیا نہیں بچدا مول. کوئی گل ہوئی رات دا پچھلا پیر آیا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں چور آیا نے پایا مال چاہتا فرمان کو پھڑے بس بھائی بندے دا پتراتا تینوں چھڈیا ہے اج پھر آ گئے ہن تینوں میں نبی پاک کو لے کے جانا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں روئے, ابو ہریرہ میں بڑا غریب ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میں مزدور ہوں, میرے نہیں پورا. ابو ہریرہ یقین جان میں مجبور ہو کے چوری کی ہے, میں مجبور ہو کے عمل کیتا ہے. ابو ہریرہ مجھے ایک بار چھڑ دے, میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا, بس میرے لاسٹ مارنی ہے ہن چھوڑ دے مینوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں تک ترلے پہ کرتا ہے باقی مجبور ہو رہے ہیں. فرماتے میں چھوڑ دیتا, وہ سنت چھوڑ کے نا پہلا مکمل ہویا, فجر کی نماز ہوئی, پھر مسیتی آئے نماز پڑھی نا. حضور فرمایا جی ابو ہریرہ سنا رہا تھا چور نہیں. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی بالکل صحیح فرمایا, واقعی آیا سی تے حضور میں پھڑ لیا سی تے اللہ پالو اج تو نے ترلے کرنے میں خیر کر چھڑی. مدینے والے بڑے ہی رویا, بڑا ہی منتا کیتی حضور میں باقی مجبور ہاں تے حضور مینوں ترس آ گیا, میں چھڑ دیتا ہے. اس نبی دے غلاموں جس لے دوجے نے چھڑیا نا, حضور مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ اج نے پھر ہونا. سبحان اللہ. اج نے پھر تیجی رات فرمایا پھر آئے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور مڑ اج آ گیا نا تو مڑ نہیں بچتا, تھوڑے کو لے کے آواں گا. ہویا کی رات کا پچھلا پیر ہویا, ابو ہریرہ فرماتے پھر چور آیا, کہ چور ہاتھ پایا فرمایا پھڑ بس بھائی اور کم ہو گیا, اور سویرے تیرا فیصلہ حضور کرنے تو چھڑنا نہیں. چور کو پتہ لگا میں 2 رات تک ترلے جڑے اثر کر لینے سارے. میں ابو ہریرہ مینوں چھڑ دے, تینوں ایک پتہ دی گل دسنا. سبحان اللہ. مینوں چھڑ دے تینوں ایک پتہ دی گل دسنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کہ کی پتہ دی گل, کہندا پھر چھڑ دے, ٹھیک ہے چلا دس. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چوراں دا ابو ہریرہ رات نو جس نے اپنا مال اپنی جگہ رکھ کے تے 3 واری ایت الکرسی پڑھ کے پھونک لیا کر, چوراں چکاراں تو محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اے چور چور نہیں پہن گے, اپنے مال تے 3 واری ایت الکرسی پڑھ لیا کر. جس نے گل دسی ہوئی بڑے پتے دی گل دسی, ابو ہریرہ چھڑ دیتا. جس نے فجر کی نماز دی واری آئی نا, نماز پڑھی تو فرمایا ہاں ابو ہریرہ رات والے چور دی سنا. عرض کی حضور گل تہاڈی بالکل سونا نے سی. حضور آیا سی میں پھڑ لیا تے لجپالو مینوں آندا سی پتے دی گل دس مینوں چھڑ دے. حضور نے فرمایا کی دسیا حضور. عرض کی یا رسول اللہ سی جدوں رات نو اپنا مال شال رکھ لوے تے 3 دفعہ ایت الکرسی پڑھ کے پھونک چھڑیا کر تے تیرا مال چوراں تو محفوظ ہو جائے گا. ابو ہریرہ فرماتے میرے کو گل سن کے حضور چھکلا کے مسکرائے چنگا تے مسکران تو بعد نا میرے حضور نے فرمایا بندہ 1 نمبر دا جھوٹ ہے پر گل سچی کر گیا ہے. سبحان اللہ. بندہ 1 نمبر دا جھوٹ ہے پر گل سچی کر گیا ہے. ابو ہریرہ کہتے میں کہا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا شیطان سی. او شیطان سی, شیطان سی جڑا ہر پنڈ دے روپ چوراں دے وچ ہوندا رہیا, لیکن ابو ہریرہ ہے او جھوٹا, گل دی سچی ہے. واقعی جڑا 3 دفعہ ایت الکرسی پڑھ کے پھونک لے گا اللہ دے مال نوں چوراں تو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ. ہن اسی ایت الکرسی کیڑے ویلے پڑھنی, چلو چونکہ تمہیں پتہ میں ہر موقع تے اپنی مثال دینا, تہاڈے جو بندہ محسوس نہ کر لے. ساری موبائل ویندے رہن 2 وج جان 2:30 وج جان 3 وج جان, ساری موبائل دی جان ادو چھڈن جدوں منہ تے ڈگے نیندر دے نال ہے اٹھ کے لوا تو او یار پھر پھڑ کے میں لگ پاواں پھر شروع کرن, پھر یہ 2-3 واری ہن 3 واری منہ تے موبائل ڈگ پوے تے شار کو اینی کو طاقت ہونی تے تسی پھڑ لے اٹھ کے وہ اے ساری 3 دفعہ ایت الکرسی ادو پڑھن گے جدوں ساری شادی ماں پہ نہ پڑھن گے. ساری قوم دا حال اے وے ساری رات موبائل وچ وڑیا رہنا جناب, ویکھدا نہ جو مرضی ویکھے سجے کھبے پورا کر کرا کے جلے موبائل منہ تے ڈگیا نال تریا سو گیا, نہ سویرے فجر دا پتہ ہے, نہ سویرے اٹھ کے قرآن دی تلاوت دا پتہ ہے, نہ کسی کو نماز دا پتہ ہے. پھر اپنا جی ساری پوری نہیں پیندی اور کی پڑھ 10 بندے کماندے نے برکت کوئی نہیں. برکت تیرے گھر کتھوں آوے؟ نہ تو قرآن پڑھے, نہ تو نماز پڑھے, نہ تو بالا نو اٹھائے, نہ تو مسیتے جاوے, نہ تو آپ کسی پاسے لگے کوئی نہ. تیری دن دی شروعات بھی موبائل تو ہوئے تے تیرے رات دی اختتام بھی موبائل تے ہوئے. نہ تو قرآن دے لینے جائے, نہ تو نماز دے لینے جائے. پھر مولوی انہوں نے تویز دیو, یاری کو تویز دیو, انہیں فرما بردار ہو جانا کہ جڑا تویز تو دیتا ہے نا وہ اثر ہو رہا. ہاں نہ مولویوں نے نڑے لوکاں لے آندے, اولاد نو لے آندا ہی, نہ مسیتے کھلیا ہی, نہ قرآن پڑھایا ہی, نہ خود پڑھیا ہی. انہوں نے برکت کوئی نہیں. نبی تو غلاموں اگر گھر دے اندر رحمتاں برکتاں چاہندے ہو قرآن نال یار ہو جاؤ. سبحان اللہ. میں قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی 11واں سپارہ 11واں رکوع. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ, تحقیق تواڈے وال نصیحت آ گئی, من ربکم, تواڈے رب دی طرفوں نصیحت بھی ہے, وشفاء شفا بھی ہے, وہدن ہدایت بھی ہے,
ورحمت رحمت بھی اے رحمت ہدایت شفا نصیحت بن کے تواڈے رب دی طرفوں تواڈے والا یہ للمؤمنین مومناں واسطے آئی ہے پر مومن انہوں نیڑے نہیں جاندا ہن مومن پڑھدا کوئی نہیں غیر مسلم قرآن پڑھ کے دیکھو کنیاں ترقی دے منزلہ طے کردا پیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آؤ لوگوں قرآن کے صحابہ قرآن در تعلق قائم کریے قرآن بھی پڑھیے نبی پاک کی تعلیمات عمل بھی کریے اور اپنے گھرانوں قرآن کی تعلیمات دلال آباد کریے حضور کی حدیث پاک کی تعلیم چونکہ پاکی پھر سنا دیا گا حضور نے فرمایا او گھر قبرستان ہے حضور حدیث پاک مشکاشی حدیث پاک فرمایا او گھر قبرستان ہے جس گھر دے وچ قرآن نہیں پڑھیا جائے جس گھر وچ قرآن دی آیتاں تلاوت نہیں ہوندیاں حضور نے فرمایا گھر قبرستان دی مانے دے اور حضور نے فرمایا جس گھر سویرے اٹھ کے سورۃ بقرہ تلاوت کیتی جاندی اس گھروں شیطان جادو ٹونا عملیات سارے وسوسات یہ سب دفع ہو جاندے نے ختم ہو جاندے نے ختم جڑے انہاں دا کلا ہو جاندا ہے جس گھر وچ سورۃ بقرہ پڑھی جاندی ہے اس واسطے لوگوں خود بھی پڑھو اپنے بچوں بھی تعلیم دیو قرآن کا تعلق قائم کرو اللہ پاک حضور کا صدقہ حضور کی سنت اور طریقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے